अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अहबाब, आपको इस्लामिक सॉल्यूशन चैनल की एक नई वीडियो एक नए मौजू के साथ हम आज फिर से खुशामदीद कहते हैं। अहबाब, हमारी आज की वीडियो एक इंतहाई अहम मौजू पर है। अभी चूंकि गर्मियां आ चुकी हैं और गर्मियां भी शदीद आ चुकी हैं, तो इसके लिए हमारे बहुत से अहबाब हमसे राब्ता कर रहे थे कि हमें कोई ऐसा आप फल बताएं, कोई ऐसा आप टोटका बताएं जिसके ज़रिए हम इन गर्मियों को काबू कर सकें, यानी कि अपने जिस्म से हम गर्मी को दूर रख सकें और बहुत से ऐसे अमराज जो गर्मी की वजह से इंसान को लगते हैं और इंसानों में फैलते हैं उनसे हम बच सकें। तो अहबाब, हमने आज इसी मौजू पर एक वीडियो बनाने का फ़ैसला किया कि हम एक ऐसा आपको एक टोटका, एक आपको ऐसे फल से एक ऐसा टोटका बता दें जिससे इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप गर्मियों से बाकायदा निजात हासिल, गर्मी से आप जो गर्मी के जितने भी अमराज हैं, गर्मी की वजह से सर दर्द हो सकता है, आपका निज़ाम हज़म ख़राब हो सकता है, आपके जिगर में गर्मी की वजह से आपके खून पैदा होने की जो उसकी क्वालिटी है, जो उसकी खून की क्वांटिटी में कमी आ सकती है, जिसकी वजह से बहुत से आपके जिस्म में अमराज फैल सकते हैं, पैदा हो सकते हैं, आपका इम्यून सिस्टम तक भी नाकारा हो सकता है। तो अहबाब, इसी तरह के आज एक टोटके के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। इससे पहले कि अहबाब हम अपने आज के टोटके, अपने आज के मौजू की जानिब बढ़ें, आपसे इल्तमास है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को, इस्लामिक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मुस्तकबिल की तमाम वीडियोज़ और तमाम मालूमात बर वक्त मिल सकें और आप ज़्यादा से ज़्यादा इनसे इस्तिफ़ादा भी हासिल कर सकें। और आप बराए मेहरबानी इन वीडियोज़ को अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें ताकि सबका ज़्यादा से ज़्यादा भला हो सके और हमारा वीडियो बनाने का ये मकसद पूरा हो सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की रहनुमाई हो सके। और इसके अलावा अहबाब, आप अगर कोई आपका सवाल है, आप कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे अपना कमेंट दर्ज कर दीजिए, या आप किसी मज़ीद वीडियो की तलाश में हैं तो आप हमारे वीडियो सेक्शन में चले जाइए। वहाँ बहुत सी वीडियोस, बहुत से वज़ाइफ और बहुत से टोटके मौजूद हैं, आप वहाँ से अपनी मतलूबा वीडियो ले सकते हैं। और अगर आपको वहाँ से भी अपनी मतलूबा वीडियो ना मिले तो आप हमें मुतला कर दीजिए, हमसे हमारे फेसबुक पेज पर राब्ता कीजिए जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नीचे मौजूद है। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक मतलूबा आपकी जो चीज़ है, जो टोटका है या वजीफ़ा, अगर आपको कोई दरकार है तो हम आप तक वो पहुंचा सकें, जिससे इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी बहुत सी मुश्किलात, आपकी परेशानियां, ख्वाह वो रूहानी हो, ख्वाह वो बातनी हो, इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो दूर हो जाएंगी और आप इंशाअल्लाह अज़ीज़ बिल्कुल सेहतयाब हो जाएंगे। हर तरह से आपकी हाजात भी पूरी फरमाएगा अल्लाह ताला। बहुत से वज़ाइफ मौजूद हैं इस तरह के और टोटके भी, जिनसे इंशाअल्लाह छोटे छोटे आप बीमारियों से बच सकते हैं और इसके अलावा बहुत से और भी आपको उसके फ़वाइद हासिल होंगे। तो अब आप अपने आज के मौजू की जानिब बढ़ते हैं। जिस तरह के आपको मैंने पहले बताया, हमारी आज की वीडियो का उन्वान है तरबूज के हैरत अंगेज़ फ़वाइद। अहबाब, तरबूज जो है वही वो फल है जिसके ज़रिए आप गर्मियों को, एक शदीद गर्मियों में भी आप अपने जिस्म को तरोताज़ा रख सकते हैं, ठंडक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला की नेमत है तरबूज जैसा फल, अल्लाह ताला की नेमत से कम नहीं। ख़ास तौर पर जून जुलाई के मौसम में, मई जून जुलाई के मौसम में शदीद गर्मी के अंदर बहुत से हमारे अहबाब बहुत सी अमराज में मुब्तला हो जाते हैं, जिसमें ख़ास तौर पर जो मर्ज़ है डिहाइड्रेशन है। डिहाइड्रेशन यानी पानी की जिस्म से कमी का हो जाना। अहबाब, जब जिस्म से पानी की कमी होती है तो सबसे पहले आपका इम्यून सिस्टम मुतासिर होता है, आपका निज़ाम हज़म मुतासिर होता है, आपके जिस्म में जरासीम से लड़ने की जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है उसमें खातिर ख्वाह कमी हो जाती है, जिसकी वजह से आपको अगर कोई भी बीमारी ज़रा सा भी अटैक करती है तो आप फ़ौरन उससे मुतासिर हो जाते हैं और आप बीमार हो जाते हैं। तो अब आप गर्मियों के अंदर ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि पानी की जो मिकदार है उसको अपने जिस्म के अंदर पूरा रखा जाए। बाज़ डॉक्टर ये रिकमेंड करते हैं कि हमें दिन में 19 से 20 गिलास पानी गर्मियों में
ضرور پینا چاہیے۔ احباب، پانی کے ساتھ ساتھ ہمارے جسم کو بہت سے منرلز اور بہت سے وٹامنز کی ضرورت بھی پڑتی ہے، جو کہ ہماری باڈی کی افزائش اور گرمی کے احساس کو کم کرنے کے لیے ناگزیر ہیں۔ تو احباب، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا پھل پیدا کیا تربوز کی شکل میں جو ہماری ان تمام ضرورتوں کو گرمیوں میں پورا فرماتا ہے۔ آپ گرمیوں میں روزانہ چند ٹکڑے تربوز جب کھا لیں تو آپ کے لیے یہ انتہائی فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ آپ اگر مقدار میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ 1 کلو تربوز کا گودا، آپ تربوز کاٹ لیں، بالکل جو کاٹ کے جو کھانے والا حصہ ہوتا ہے اس کو آپ تول لیں، وہ 1 کلو کے قریب آپ کم از کم روزانہ کھائیں۔ زیادہ کھانے کا نقصان نہیں ہے، لیکن جب آپ 1 کلو اس کو کم از کم کھائیں۔ احباب، تربوز میں جو اللہ تعالیٰ نے اجزاء چھپائے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تربوز کے اندر 90% پانی رکھا ہے۔ تربوز جن چیزوں پر مشتمل ہے ان میں 90% پانی ہے اور 10% ایسے اجزاء ہیں جو گرمیوں میں ہمارے جسم کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ تربوز میں پانی کے ساتھ ساتھ 90% پانی اور 10% جو ہیں وہ ہیں منرلز اور وائٹامنز، اور وہ وائٹامنز اور وہ جو منرلز ہیں وہ ہماری افزائش کے لیے، جسم کی افزائش کے لیے اور گرمی میں ہمارے نظام ہضم کو، ہماری قوت مدافعت کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ معدے کی گرمی کو دور کرنے کے لیے بھی تربوز کا جو پانی ہوتا ہے، جو تربوز ہم کھاتے ہیں، وہ معدے کی گرمی کو دور کرنے کے لیے بھی انتہائی مفید ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ معدے، جگر اور دیگر مختلف ہر طرح کی گرمی جو بھی جسم میں موجود ہے اس کو وہ کم کرتا ہے۔ ایک نئی تحقیق کے مطابق تربوز کے جو دیگر فوائد ہیں ان کا ذکر بھی ایک نئی تحقیق میں کیا گیا ہے۔ نئی تحقیق کے مطابق تربوز جو ہے وہ کینسر سے جسم کو لڑنے میں مدد دیتا ہے، یعنی کہ کینسر سیلز کا خاتمہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہے، کسی کو ہائی بلڈ پریشر کی بیماری ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ تربوز کھائے۔ تربوز بلڈ پریشر کو کنٹرول میں اسے اب اس کی حد کے اندر لانے میں مدد دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کا جو جس طرح کہ پہلے بتایا، پانی ڈی ہائیڈریشن کو قابو کرتا ہے، اور ڈی ہائیڈریشن کے بعد پروڈیوسز انرجی کو یہ جسم کے اندر جو تربوز ہے آپ کے جسم کے اندر طاقت کو، توانائی کو بڑھاتا ہے۔ ظاہری سی بات ہے کہ جب آپ کے جسم کے تمام نظام ہضم، نظام قوت مدافعت اور دیگر دوسرے بیماریوں کے جراثیم کا جب خاتمہ ہوگا تو آپ کی جو انرجی ہے، جسم کی جو طاقت ہے، وہ خود بخود بڑھنے لگے گی۔ اور آپ کے جب ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تربوز کا جو سب سے بڑا ایک اور فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ دل کی بیماریوں جس طرح ہارٹ اٹیک اور ان کا جو رسک فیکٹر ہے، ان کو ہارٹ اٹیک کا جو خدشہ ہے اس کو بہت زیادہ کم کر دیتا ہے تربوز اتنے سارے اس کے فوائد ہیں تربوز کے، جو کہ اگر میں آپ کو سارے فوائد گنوانا شروع کروں تو کافی دیر لگ جائے۔ اس لیے آپ تمام حضرات سے التماس ہے کہ گرمیوں کے موسم میں، خصوصاً ابھی رمضان آ رہا ہے، تو اس موسم کے اندر آپ لازماً تربوز کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ باقی پھلوں کی نسبت تربوز خاصا سستا ہے اور اویلیبل بھی ہر جگہ تقریباً تربوز ہے، اور یہ آپ اس کو استعمال کیجئے زیادہ سے زیادہ۔ اس کے بے تحاشا فوائد ہیں۔ یہ آپ کو، آپ کی جسم کو بیماریوں سے تو بچاتا ہی بچاتا ہے، اس کے علاوہ آپ کے جسم کو تر و تازہ اور توانا بھی کرتا ہے۔ تو بجائے بیمار ہونے کے بعد میں پریشان ہونے کے، مختلف ڈاکٹروں سے رجوع کرنے کے، اس سے بہتر ہے، اس سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے کہ ہم اپنے کسی اس طرح سے پھلوں سے، غذا سے، کیونکہ غذا کا جو علاج ہے وہ دوا کے علاج سے بہت بہتر سمجھا جاتا ہے، اور یہ علاج، اس کی تاریخ جو ہے، اس کی تاریخ ہزاروں سالوں پر محیط ہے۔ دوا کا علاج تو بہت بعد میں آیا، لیکن اس سے پہلے ابھی بھی ہمارے بہت سے جو بزرگ لوگ ہیں، بہت سے لوگ ابھی بھی دوا کی بجائے غذا پر زیادہ دھیان دیتے ہیں، زیادہ تلقین کرتے ہیں کہ دوا کی بجائے ہم غذا پر زیادہ دھیان دیں، تو انشاءاللہ العزیز کوئی بیماری خطرناک سے خطرناک قسم کی بھی ہمارے قریب نہیں آئے گی۔ ایک آپ کو سیرت نبوی سے واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک حکیم مدینہ طیبہ میں
لوگوں کا معالج بن کر آیا، اس نے اپنا حجرہ نصب کیا، اپنی دکان، اپنا کلینک کھولا جسے آپ کہہ سکتے ہیں. وہ 2 سال تک وہاں مدینہ میں رہا، لیکن اس کے پاس مریض نہ ہونے کے برابر جاتے رہے. تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے فرمایا کہ اے رسول اللہ، میں یہاں معالج بن کر آیا ہوں، لیکن کیا وجہ ہے کہ مدینہ کے لوگ بیمار نہیں ہوتے اور میرے پاس نہیں آتے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کے لوگ اپنے پیٹ میں بھوک رکھ کر کھاتے ہیں. یعنی کہ وہ اوور لوڈڈ کام، جس کو ہم اپنی زبان میں حرف عام میں اوور لوڈڈ کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اوور لوڈڈ نہیں کرتے. وہ ایک مخصوص مقدار میں غذا کو استعمال کرتے ہیں، مخصوص غذائی اجناس کو استعمال کرتے ہیں وہ لوگ، اور وہ لوگ پورا پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتے. جو رسول اللہ کے الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ وہ بھوک رکھ کر کھانا کھاتے ہیں. تو احباب، اس سے یہ واضح طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنی غذا کو بہتر کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمیں کبھی دوا کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور آپ سے التماس ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ تربوز کا استعمال کیجئے. اوقات تربوز دوپہر کے وقت بہت مفید ہے. صبح اور دوپہر کے وقت تربوز کھانا بہت مفید ہے. آپ صبح کو ناشتے میں تربوز کھائیے، آپ دوپہر کے کھانے کے بعد تربوز کھائیے. یہ آپ کی صحت کے لیے، آپ کے لیے بہت مفید چیز ہے. مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، آپ کے بہت سے کانسیپٹس کلیئر ہوئے ہوں گے. مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک کریں. اور اگر کوئی ابھی سوالات آپ کے موجود ہیں اس عنوان کے متعلق یا کسی اور عنوان کے متعلق، یا آپ ہمیں کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں، تو برائے مہربانی ویڈیو کے نیچے اپنا کومنٹ درج کیجئے. ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے تمام سوالوں کا جواب دے سکیں. جزاکم اللہ خیر.